یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ناظرین، ہمیں یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہے اور یہ کیسے حملہ آور ہوگا، جس پر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کون سی قوم تھی، ان کی شکل و صورت کیسی تھی، یہ کس نبی کے وقت پیدا کی گئی، اس وقت یہ کس جگہ پر قید ہے اور ان کو کس نے قید کیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بروز قیامت یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو نیوز کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جہاں سے آپ کو ملتی ہیں مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت نوح کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ پردوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی ہستیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن پاک میں دو مقامات پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک سورہ کہف میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ یاجوج ماجوج دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادہ زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ پڑھنے والوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں حقیقت میں موجود ہیں، اور جو دیوار بنا لی گئی ہے وہ کوئی خیالی دیوار نہیں ہے بلکہ حقیقی دیوار ہے جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جب اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے، کیونکہ ابھی ان کے خروج کا وقت قریب نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی اس نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ ان الفاظ کی برکت سے وہ دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پھیلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے اس جھیل کا ذکر توریت و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہ جھیل اسرائیل میں بحیرہ طبریہ کے پاس آج بھی موجود ہے۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 40 کلومیٹر گہری ہے۔ یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے، اور یہی یاجوج ماجوج کی منزل بھی ہوگی۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم مسلمانوں پر بھی قبضہ کریں گے، اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے۔ انسانوں میں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے اپنے اصحاب کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچا لیں گے۔
یاجوج ماجوج کہاں رہتے تھے؟ اس کے متعلق محققین نے لکھا ہے کہ یہ ارمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھے۔ جس وقت ذوالقرنین ان کے علاقے میں پہنچے تو یاجوج ماجوج کی ہمسایہ قوم ان کے شر و فساد سے بے حد پریشان تھی اور وہ ایسے وسائل و ذرائع سے محروم تھی جن کے ذریعے اپنا دفاع کر سکے۔ یاجوج ماجوج یا تو جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے کہ وہ جب چاہتے اس قوم کو اپنی زیادتیوں اور اپنے شر و فساد کا نشانہ بنا دیتے، یا ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی ہمسایہ قوم ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پر قادر نہ تھی۔ کمزور قوم نے ذوالقرنین اور ان کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو بند کر دیں جہاں سے آ کر یاجوج ماجوج ان پر حملہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق ذوالقرنین نے ان سے لوہے کی چادریں طلب کی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادروں کی دیوار بنا کر ان کو آگ لگا دی۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو پگھلا ہوا تانبا منگوا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب یاجوج ماجوج میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، اور وہ کمزور اور مظلوم قوم یاجوج ماجوج کے شر سے اس وقت تک کے لیے محفوظ ہو گئی جب تک اللہ چاہے گا۔ اس دیوار کو بنانے کے بعد ذوالقرنین کہنے لگے کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو زمین پر کوئی بھی کونا ایسا نہ ہوگا جہاں یہ موجود نہ ہو۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ ان پر ان کی گردنوں میں کیڑے پڑنے کی بیماری نازل فرما دے گا جس سے وہ یک بار کی ہلاک ہو جائیں گے، اور زمین میں ایک بالش بھر جگہ ایسی بھی نہ ملے گی جو ان کی گلی سری لاشوں اور ان کے بدبو سے پاک ہو۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا تعلق انسانی نسل سے ہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت میں جہنم میں جانے والے لوگوں میں سب سے بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ یہ شر پسند مفسد لوگ زمین پر سوائے فساد برپا کرنے کے اور کچھ نہ کریں گے، اور جب خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ان کا خروج بھی ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یاجوج ماجوج کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں تاکہ آپ بھی یہ جان سکیں کہ یاجوج ماجوج کون لوگ تھے۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔